بہرحال دین صرف دین واحد ہے، ایک ہی ہے جو تمام پیغمبروں کا دین رہا ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے توحید کا دین۔ دین ایک ہے، کامیابی کا راستہ بھی بس ایک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب کا نظام و سسٹم ایک ہی سورج سے سب روشنی پا رہے ہیں، چاند کی میٹھی میٹھی چاندنی سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سب کے لیے یکساں چل رہی ہے۔ اللہ نے ایک آدم ایک حوا سے، ایک باپ کے نطفے سے اور ایک ماں کی کوکھ سے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب کا کھانے کا جو سسٹم ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ہندوؤں کے کھانے کا طریقہ اور ہو اور مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ اور ہو، اور ہضم کا طریقہ اور ہو اور پیدائش کا طریقہ دونوں کا الگ الگ، سب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو جب دنیا کا یہ سسٹم اللہ نے ایک بنایا ہے، تو آخرت کا جو سسٹم ہے، آخرت کی کامیابی کا، دین کا، وہ بھی ایک ہی دین ہے، الگ الگ دین نہیں ہے، اور دین اسلام ہے۔ اللہ نے اسی کا بار بار اعلان کیا، من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت آئی تھی، اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ لوگوں کی نگاہوں میں چند چیزیں بڑی دلچسپی کی ہیں، ان کی محبت انسانوں کے، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے، اور وہ ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، ڈھیر ساری دولت کی، سونے چاندی کی محبت، جانوروں کی محبت، چوپایوں، گھوڑوں اور کھیتی کی محبت وغیرہ۔ حالانکہ یہ دنیاوی زندگی کی فانی چیزیں ہیں جو ختم ہونی ہیں، اور اس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور جا رہا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے نبی آپ ان سے کہیے، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بڑی نفع بخش، فائدہ مند ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے، اور دنیا کی زندگی میں ایک ایک قدم پھونک پھونک پہ رکھ رہے، اللہ کے حکم و نبی کی سنت کے مطابق ہر قدم اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا، ان باغات میں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی اور اس زندگی سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں سب فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ جتنی چیزوں کا تذکرہ اوپر آیت میں آیا، مال ہو، اولاد ہو، عورتیں ہوں، گھوڑے ہوں، سواریاں ہوں، کھیتی ہوں، یہ سب ختم ہونے والی، یا تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی یا آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، فانی ہے، ختم ہونے والی۔ لیکن ایمان والی زندگی اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے باغوں کی، جنتوں کی شکل میں، ان کے بارے میں آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ دنیا کی زندگی کی کوئی بھی نعمت ہے آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے، آج صحت مند ہیں، پتہ نہیں کل بیمار ہو جائیں، آج مالدار ہیں، کل غریب ہو جائیں، آج آپ کو معاشرے اور سماج میں ایک مقام عزت حاصل ہے، ہو سکتا ہے کل آپ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں۔ حالات ایسے پیش آتے رہتے، کتنے دوسروں کو تعاون کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے دوسروں کے محتاج ہو جاتے، پل بھر میں زندگی بدل جاتی، اور کتنے ہٹے کٹے تنومند نوجوان اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں اور بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں۔
بستر پر لگے رہتے. تو دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں یہ ختم ہونے والی، کھٹکا لگا رہتا ہے. گھر ہے، یا تو ہو سکتا ہے کہ آج کل آپ دیکھیے زلزلے آئے، کتنے مضبوط ٹھکانے بھی ایک دم ختم ہو گئے، ملبے کا ڈھیر ہو گئے. ایک 40 سیکنڈ کی دیر میں سارا ملبے میں تبدیل ہو گیا، گھر ختم. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والا ختم. خود انسان مکان بناتا ہے، 50-60 سال کما کر مکان بناتا ہے، لیکن مکان پورا ہوا نہیں، ادگھاٹن ہوا نہیں، اس سے پہلے خود چلا جاتا ہے. ہر دنیا کی زندگی کے بارے میں یہی ہے. لیکن جنت اور جنت کی نعمتیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. وہاں تو اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت کا کھٹکا نہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، ابھی اعلان کیا جا رہا ہے ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری کا کوئی کھٹکا نہیں. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، یہ اعلان کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا، نوجوان رہو گے، طاقتور رہو گے، بڑھاپے کے اور کمزوری کا آنے کا کوئی خطرہ نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، زندگی میں ہر لمحے کھٹکا لگا رہا ہے، پتہ نہیں کل زندہ رہ پاؤں گا کہ نہیں. وہاں اعلان کر دیا جائے گا اب زندگی ہمیشہ کی، اور کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. حدیث میں آیا نا کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم والے دونوں دیکھیں، نظر آئے ان کو، ایسی جگہ اس کو رکھا جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا دیکھو موت کو بھی آج موت دے دی گئی ہے. جنتیوں کی تو ایسی خوشی کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، اور جہنمیوں کے لیے ہمیشہ حزن، غم، پریشانی کہ اب تو سزا ہی بھگتنی ہے، موت بھی نہیں ہے. مرے گا تو انسان تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ بھی چانس نہیں، مرنے کا بھی چانس نہیں. تو خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، دنیا میں اچھے سے اچھے جوڑے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجھے رفیق حیات یعنی لائف پارٹنر اچھا مل جائے. اوپر اس آیت میں ایک آیا کہ سب سے پہلی چیز جو دلچسپی کی ہے لوگوں کے لیے وہ عورتیں ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء، لیکن دنیا کی عورتیں آپ کتنا بھی کر لیں، ان کو کتنا بھی نواز دیں، ان کا کتنا بھی خیال رکھ لیں، اور آپ نے من پسند کی شادی کیوں نہ کی ہو، لیکن ایسے حالات پیش آتے رہتے، من مٹاؤ ہو جاتا ہے، آپس کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے بھی بعض مرتبہ، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے نبھتا نہیں ہے انسانوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، اور کچھ نہ کچھ جھک جھک چلتی رہتی ہے دنیا کی زندگی میں. لیکن ازواج مطہرۃ، جنت کی جو عورتیں ملے گی وہ پاکیزہ، پاکیزہ ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت ترین، جس میں کوئی نقص نہیں، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، سیرت و کردار، اخلاق، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی پاکیزہ. دنیا میں خوبصورت عورت ہے لیکن بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، زبان کی پھوہڑ ہے، تیز ہے، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں عورتوں میں، لیکن جنت کے اندر وہ ساری کمیاں ختم. اخلاق کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ، طبیعت کے اعتبار سے انتہائی عمدہ، کیریکٹر کے اعتبار سے انتہائی بہترین، خوبصورتی کا تو کیا ہی کہنا. اور پھر یہ کہ دنیا کی عورتوں میں بہرحال اخلاق کی بھی کمزوری ہوتی ہے، اور دوسری بھی کمزوریاں ہیں کہ جس حیض کا، نفاس کا خون، یہ ایک گندگی ہے، وہ عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. جنت میں عورتیں حیض سے، نفاس سے، ماہواری سے بالکل پاک صاف ہوگی. ازواج مطہرہ، ظاہری اعتبار سے بھی پاک اور اندرونی اعتبار سے بھی پاک، اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک، یہ ملے گی. یہ بہتر چیزیں ہیں جن کے لیے تم محنت کرو. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی اور خوشی. سب سے بڑی جنت کی جو نعمت ہے وہ یہ. حدیث شریف میں آیا اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھیں گے، جنتیوں تمہیں کچھ چاہیے، کچھ خواہش ہے، کچھ تمنا ہے، کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے پروردگار اب کیا چاہیے، کیا نہیں دیا آپ نے؟ الم تدخلنا الجنہ الم تنجنا من النار، جہنم سے پناہ دے دی، نجات دے دی، بچا لیا، اور جنت جیسی نعمتوں کی اور راحتوں کی اور آرام کی جگہ میں پہنچا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو جنتیوں سے کہیں گے کچھ سوچو، کوئی چیز ہے جو تمہیں چاہیے،
اور میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن جنتیوں کے اس میں ذہن و دماغ میں بات نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، آج میں اپنی خوشنودی، اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں، یعنی آج سے میں تم سے خوش ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے خوشنودی، یعنی اللہ اعلان فرمائیں گے آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر جنتیوں کے لیے خوشی کا کوئی لمحہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر تو جنت سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیں گے۔ اب ہمیشہ اللہ راضی رہیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی، اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بندے کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا کی ان فانی ختم ہونے والی نعمتوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے؟ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال نوٹ کر رہا ہے، سب کے کام لکھے جا رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، اور اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں جن کو یہ نعمتیں ملے گی؟ آگے ان نیک بندوں کی 6 خوبیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس نیت و جذبے کے ساتھ سنیں کہ ہم ان 6 صفتوں کو، ان 6 خوبیوں کو، اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں کہ مطمئن ہو گئے بس ہم مسلمان ہیں، پکے سچے خاندانی مسلمان، بس اب کچھ کریں نہ کریں، بس بخشے بخشائیں، جنت ہمارے لیے الاٹ ہو چکی ہے پکی، ایسا نہیں۔ ایمان نام ہی ہے بین الخوف والرجاء، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا کھٹکا بھی ہو، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ آدمی صرف کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم پیارے نبی کی پیارے امتی ہیں اور بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، کون روکنے والا ہے؟ تو انسان پھر بے دھڑک ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، پھر جوا سٹا بھی کھیل رہا ہے، پھر شراب بھی پی رہا ہے، پھر سودی کاروبار بھی کر رہا ہے۔ ہم تو خیر امت ہیں، بہترین امتیں، پیارے نبی کی امتیں، سارے کام کر رہا، کیوں؟ ہم تو اللہ رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی ایمان اس چیز کا نام نہیں، بے خوف ہونے کا نام نہیں۔ اور ڈر ہی ڈر ہو تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، بھائی میرے تو ایسے گناہ ہیں کہ بس میں تو بخشا نہیں جاؤں گا، میرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایمان نام ہے دونوں کے درمیان کی کیفیت کا، دونوں کے درمیان کی حالت کا، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ تو ایمان لانے کے بعد وہ اس کا اعلان کرتے کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد بھی کہتے تھے فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بخش دے۔ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ الصابرین، ایمان والوں کی خوبی کیا ہے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی چیز کھو گئی، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی صدمہ پہنچ گیا، اس پر صبر، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں، صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر علی العبادہ، نماز ہے، روزہ ہے، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو پابندی سے ادا کرنا، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ان کو کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ ابھی اگر پوچھیں کہ آج کی 5 نمازیں کس نے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے تو شاید ہی کوئی نکلے۔ بہت یہ بھی صبر کا کام ہے، عبادتوں پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے، الصبر علی الطاعات جسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا صبر ہے جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو اللہ کو اور رسول کی ناراضگی والے کام ہیں، ان سے بچنا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ آنکھوں کی حفاظت ہو، ہاتھ کی حفاظت ہو، قدم کی حفاظت ہو، پیٹ کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے بچ کے رہنا،
اس پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے، یعنی برائیوں سے بچنے میں ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ اور تیسری وہی جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچ گیا اس پر صبر۔ تو یہ تینوں قسم کی خوبیاں ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ والصادقین، ایک اور خوبی کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر صدق ہے، سچائی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچائی عمل کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی کرنی میں اور کتھنی میں فرق نہیں ہوتا ہے، کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ گفتار کے بھی غازی ہیں، وہ کردار کے بھی غازی ہیں، یعنی کہتے بھی ہیں اور کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ صدق میں، سچائی میں یہ بھی آتا ہے، اور یہ کامیابی کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، کامیابی کی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ تو کامیابی کی بنیادی چیزوں میں سے ایک سچائی ہے، تو ایمان والے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ والقانتین، قانتین قنوت، دعائے قنوت ہم جو پڑھتے ہیں وتر میں، قنوت کے معنی آتے ہیں عاجزی، تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، خشوع و خضوع، نماز میں بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل و دماغ کو حاضر کر کے کھڑا رہنا، یہ بھی قنوت ہے۔ اور اطاعت و فرما برداری کے معنی بھی میں قانتین آتا ہے، تو اللہ کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، ایک اور خوبی ایمان والوں میں کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ غریب اپنی وسعت، اپنی گنجائش کے اعتبار سے خرچ کرے، اور مالدار اپنی وسعت اور گنجائش کے اعتبار سے خرچ کرنے۔ ایمان والا چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور خوبی ان میں پائی جاتی ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، رات کے آخری پہر میں، سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا جو ٹائم کہہ لیجئے، اس وقت وہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ وقت اللہ کے یہاں قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ اللہ آسمان دنیا، یہ جو قریبی آسمان ہے، اس کی طرف آتے ہیں، اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ اس کے لیے رزق کے، روزی کے فیصلے کر دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ یہ اعلان ہوتا ہے اس وقت، تو یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے، سحری کا وقت۔ اس لیے ایمان والوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس وقت جاگتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو 8 رکعت تہجد پڑھیں، اتنا وقت میں گنجائش اتنی نہ ہو تو 4 پڑھ لیں، اور اتنی بھی گنجائش نہ تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ کے یہاں اس وقت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ایمان والے اس وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، بیچ میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ سورت جو شروع ہوئی تھی 2 رکوع پہلے، تو اس میں سب سے پہلے توحید کی بات آئی تھی، تو بیچ میں یہ باتیں بیان کر کے واپس اللہ توحید پہ آ رہے۔ اللہ یہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ساری اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ ساری چیزیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کو پالنے والا بھی ایک ہی ہے، اس کو رزق دینے والا بھی ایک ہی ہے، اس کو سنبھالنے والا بھی ایک ہی ہے۔ ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا آرڈر چلتا ہے، اور جب وہ چاہے گا تو وہ اکیلا ہی ہے جو اس کائنات کو تباہ و برباد کرے گا، قیامت لے آئے گا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیاں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پودے، یہ پتے، یہ طرح طرح کی کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جانور، مخلوقات کی بے شمار قسمیں ہیں، یہ سب اس بات کی گواہی دیتی ہیں اللہ ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، پالنے والا بھی، بس وہی ایک ہے۔ یہ قرآن کی بھی گواہی ہے، یہی اسلام تعلیم دیتا ہے، لا الہ الا ہو۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں،
جو اللہ کی قدرت کو براہ راست دیکھ رہے ہیں اور نورانی معصوم مخلوق ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے جن کے پاس صحیح جانکاری ہے، صحیح علم ہے، صحیح گیان ہے، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی۔ عقل، انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہو۔ ذرا سی چھوٹی سی مسجد ہی، اس کی کمیٹی ہو، اس میں ایک آدمی فل پاور نہ ہو نا تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایک کے پاس پاور نہ ہو تو کبھی معاملہ سنبھلے نہ۔ تو اس پوری کائنات کو سنبھالنے والے اگر کئی ہیں نا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اگر چوراہے پہ راستہ چورایا ہے جہاں گاڑیاں ہر طرف سے آتی ہے، وہاں پر 4 پولیس والے کھڑے کر دیا اور ہر ایک کچھ الگ الگ ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ ادھر والوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ چلو، وہ ادھر والوں کو اشارہ کر رہا ہے، تو ٹریفک کا سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح کائنات میں بھی اگر کئی معبود ہوتے نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، لفسدتا، کائنات کا نظام یہ سارا درہم برہم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ جن کے پاس علم ہے، عقل ہے، وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا تو کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد بس ایک نیچر ہے، فطرت ہے، وہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ چلا رہا ہے کائنات کو۔ کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے، کوئی مخلوق ادھر سے ادھر جنبش اور حرکت اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں کرتی ہے۔ کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بس ایک ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ دنیا میں آپ ان کو پارسیوں کو دیکھیں تو وہ 2 خدا مانتے ہیں، اہرمن اور یزداں، ایک خیر کا، اچھائیوں کا پیدا کرنے والا، ایک برائیوں کا پیدا کرنے والا۔ یہودیوں کے یہاں دیکھیں تو وہاں بھی شرک کی اس طرح کی چیزیں نظر آ جائے گی۔ عیسائیوں کے یہاں دیکھیں تو انہوں نے اپنا عقیدہ کا پتہ نہیں کیا گول گپا بنایا ہوا ہے، عجیب چیز، 3 مل کر ایک خدا، ایک مل کر 3 خدا، اللہ بھی خدا، یسوع مسیح بھی خدا، مریم بھی اس میں شامل ہے۔ اس طرح کا عقیدہ، 3 خدا مانے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں برادران وطن کو دیکھیں تو بھائی خالق یعنی کائنات کا پیدا کرنے والا ایشور وہ کوئی اور ہے، پرمیشور یعنی محبت کرنے والا اور چلانے والا، روزی دینے والا کوئی اور ہے، اور بھگوان جس کی عبادت کی جائے وہ کوئی اور ہے، اور نہ جانے کتنے معبودان باطلہ انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی گواہی ہے، فرشتوں کی گواہی ہے، اہل علم کی گواہی ہے، اللہ بس ایک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس نے پیدا کرنے کے بعد دوسروں کو معاملہ نہیں سنبھالا ہے کہ روزی دینے والا یہ، بیماریوں سے شفا دینے والا یہ، اولاد دینے والا یہ، اپنے محکمے اور ڈپارٹمنٹ بانٹے نہیں، سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ کمزور نہیں ہے، العزیز وہ بڑا زبردست ہے، طاقت والا ہے، اور الحکیم حکمت والا ہے، ہر کام اس کا سٹیک ہے، ٹھیک ہے اور درست ہے، اور حکمت کے ساتھ اس کو انجام دے رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے توحید کی تعلیم، ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اور یہی دین ہے، اور یہی دین اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین دھرم صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، ٹھکرا دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو چاہے گا اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دنوں بڑے گھاٹے اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ دین اسلام سب نبیوں کا دین ہے، سب نبیوں کا دین ہے، ایسا نہیں یہ جو کہتے ہیں نا 1400 سال سے اسلام آیا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح تاریخ نہیں بتا رہے۔ اسلام اس وقت سے وجود میں آیا جب اس سے یہ دھرتی وجود میں آئی ہے، اور اس دھرتی پر پہلا انسان وجود میں آیا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کا دھرم، دین ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا نا، وہ اس کا آخری ایڈیشن ہے۔ کتابیں چھپتی ہے نا، کئی مرتبہ چھپتی ہے، بکتی ہے، اس کا جو ہوتا ہے وہ والیوم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد
نئے نئے طریقے پر چھپتی رہتی ہے، تو آخری ایڈیشن جب چھپتا ہے نا کہ بھائی اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جن تعلیمات کو پیش کیا نا وہ اس کا آخری ایڈیشن ہے، اب اس کے بعد اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا۔ تو یہ 1400 سال سے نہیں آیا، جب سے دھرتی وجود میں آئی، آسمان وجود میں آیا، تب سے اسلام ہے۔ اور ابھی آپ لوگ جو اگر سوشل میڈیا اور ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہو، ابھی ایک ہفتہ یہی گہما گہمی رہی ہے ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے بیان دیا کہ اس بھارت کا مذہب وہ دھرم وہ اسلام ہے، اسلام سب سے پہلے بھارت میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو وہ بھارت میں ان کو اتارا گیا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا باہر سے آیا ہے اسلام، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھارت میں اتارا گیا تھا، اس وقت اکھنڈ بھارت تھا، سری لنکا بھی بھارت میں شامل تھا، تو سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر جو بہت ہی اوتھنٹک تفسیر ہے، اس میں یہ سب باتیں نقل کی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اللہ کے یہاں بس یہی دین اسلام قابل قبول ہے، جو کوئی اس کو مانے گا، اس کو تسلیم کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ اللہ نے صاف اعلان کر رکھا ہے، اور دین صرف ایک ہے۔ یہ بھی جو کہتے ہیں نا سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، کوئی ادھر سے پہنچے گا، کوئی ادھر سے پہنچے گا، کوئی ادھر سے پہنچے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک منزل پر الگ الگ راستوں سے اسی وقت پہنچے گا جب ڈائریکشن صحیح ہو، سب وہیں جانا چاہتے ہو وہی وہاں پہنچیں گے۔ ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے، راستے الگ الگ دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہ کیسے ایک ہی منزل پر پہنچ جائیں گے؟ بس دین اسلام یہی صحیح راستہ ہے، جنت تک پہنچانے والا، اللہ تک پہنچانے والا، کامیابی تک پہنچانے والا، یہی ایک دین ہے جو درست ہے۔ اس کے علاوہ باقی اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں نے طریقے گھڑ رکھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سب راستے صحیح ہو؟ وہ ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ پہ سوار ہو کے، چائنا کی طرف اس کا رخ تھا، اس سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ کہ چائنا مکہ جا رہا ہوں۔ کیا بھائی یہ راستہ جدھر تو نے رخ کیا ہے یہ تو اس پر تو چلتے رہو گے زندگی میں تب بھی مکے نہیں پہنچو گے، یہ تو چائنا ہی جائے گا۔ تو جو راستے الگ الگ اپنا رکھے ہیں وہ تو کہیں اور جا رہے ہیں، جنت نہیں جا رہے ہیں۔ وہ جب پہنچو گے وہاں گڑھے میں جا کے گرو گے تب پتہ چلے گا کہ یار کہیں اور کسی اور راستے پہ ہم چل رہے تھے۔ بہرحال دین صرف دین واحد ہے، ایک ہی ہے جو تمام پیغمبروں کا دین رہا ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے توحید کا دین۔ دین ایک ہے، کامیابی کا راستہ بھی بس ایک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب کا نظام و سسٹم ایک ہی سورج سے سب روشنی پا رہے ہیں، چاند کی میٹھی میٹھی چاندنی سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سب کے لیے یکساں چل رہی ہے۔ اللہ نے ایک آدم ایک حوا سے، ایک باپ کے نطفے سے اور ایک ماں کی کوکھ سے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب کا کھانے کا جو سسٹم ہے ایسا تھوڑی ہے کہ ہندوؤں کے کھانے کا طریقہ اور ہو اور مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ اور ہو، اور ہضم کا طریقہ اور ہو، اور پیدائش کا طریقہ دونوں کا الگ الگ، سب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو جب دنیا کا یہ سسٹم اللہ نے ایک بنایا ہے تو آخرت کا جو سسٹم ہے، آخرت کی کامیابی کا، دین کا، وہ بھی ایک ہی دین ہے، الگ الگ دین نہیں ہے، اور دین اسلام ہے۔ اللہ نے اسی کا بار بار اعلان کیا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن کو کتاب دی گئی تھی، یہودی، عیسائی، آسمانی کتابوں کے جو جانکار تھے۔ ایک سوال پیدا ہوتا، انہوں نے حضور علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی دین اسلام کی تو انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تو سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، کہ اگر ان کو ہم مان لیں گے تو ہماری چودراہٹ، ہماری قیادت، ہماری لیڈری ختم ہو جائے گی، ہم ان کی باتوں کے تابع ہو جائیں گے۔ بس بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اہل علم نے، اہل کتاب نے ان کی بات نہیں مانی، اختلاف کیا۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو دیکھ لو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آج بھی آپ دین اسلام کی دعوت پیش کریں، توحید کی دعوت پیش کریں، کہیں یہ سب غلط راستے ہیں، بس راستہ ایک ہی دین اسلام کا صحیح ہے، تو لوگ آپ سے حجت بازی کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، دلیلیں دیں گے اور بحثیں کریں گے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیے۔ آپ کہیے میں نے اپنا چہرہ ایک اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، مسلمان کا مطلب یہ جو اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے۔ اور جو کوئی بھی میری پیروی کر رہا ہے
اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اے نبی آپ اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے جن کو کوئی جانکاری نہیں، ان سے کہہ دیجئے کیا اس بات کو تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ اللہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اس نے دین بھی ایک ہی دیا ہے، اس کو مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر مان لیں، مسلمان ہو جائیں تو صحیح راستے پر چل پڑیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دوسروں کا بھلا چاہتے ہوئے صحیح پیغام ان تک پہنچا دیں۔ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا کسی نبی، پیغمبر، رسول، کسی عالم کے ذمے نہیں رہا ہے۔ عالم کا کام، دین کے داعی مبلغ کا کام دعوت کو پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، آگے وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے، اسی حساب سے اللہ ان کو بدلہ یعنی جزا یا سزا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد